بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی سے رجت بھی ٹوٹتی ہے اور برکت بھی ملتی ہے۔ رجت کیا ہوتی ہے آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں، اور پھر برکت کیسے ملتی ہے درود ابراہیمی سے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں آپ سب لوگ اس چیز سے بہت اچھے سے واقف ہیں کہ وظائف کرنے کا ایک مزاج بن چکے ہیں۔ ہر کوئی وظائف کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وظائف کے کمالات، مشاہدات جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہم ان وظائف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کو کریں، اور جو مشاہدات بتائے گئے ہیں، جو نتائج بتائے گئے ہیں، وہ ہم بھی حاصل کریں۔ بعض اوقات ہم کسی شکل میں بھی ہوں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، یوٹیوب پر یا کسی جاننے والے سے کوئی وظیفہ سن لیتے ہیں تو اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ وظیفے کی نوعیت کیا ہے، اس کی کیمسٹری کیا ہے، اور اسی ناواقفیت ہونے کی وجہ سے ہمیں وظیفہ پڑھنے کی ترتیب کی سمجھ بھی نہیں ہوتی، اور ہم پھر بغیر کسی معلومات کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر وظیفہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا، اس بات کو یاد رکھا کریں۔ ہر بندے کی روحانی کیمسٹری دوسرے بندے کی روحانی کیمسٹری سے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ وظائف وہ ہیں جو ہر مسلمان کر سکتا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن تمام وظائف ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تو کسی ماہر سے رابطہ، کسی اللہ والے سے رابطہ کرنا ضروری ہے، مشورہ لینا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک بہن ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت زیادہ وظائف پڑھے، وظائف کی لائن لگا لی، سارا دن تسبیحات میں ہوتی تھی، ایک وظیفہ ختم ہوتا تو پھر دوسرا وظیفہ شروع ہو جاتا، نہ دائیں بائیں کے لوگوں کی فکر، نہ دائیں بائیں لوگوں کا خیال، ہر وقت تسبیح چلتی رہتی تھی۔ ایک وظیفہ مکمل ہونے کے قریب ہوتا تھا کہ دوسرے وظیفے کو شروع کرنے کی فکر شروع ہو جاتی تھی۔ اگر کسی خوشی، کسی غمی، کسی سفر میں جانا پڑتا، دائیں بائیں سفر کرنا پڑتا، تو اس صورت میں سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا، اور میں ذہنی طور پر ٹینشن اور فکر میں مبتلا رہتی کہ آج میں نے فلاں وظیفہ بھی کرنا ہے، فلاں وظیفہ بھی کرنا ہے، تو میں اس کو کیسے مکمل کروں گی۔ تو بتاتی ہیں آگے کہ یوٹیوب پر میں درود شریف کے حوالے سے ویڈیوز دیکھ رہی تھی، اس میں بتایا کہ وظائف اس طرح نہیں پڑھنے چاہیے جس طرح آج کل روٹین بنی ہوئی ہے، بلکہ مخصوص وظائف کو کسی اللہ والے سے، کسی ماہر سے رابطہ کر کے، مشورہ کر کے شروع کرنا چاہیے، اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس وظیفے کو کچھ عرصے تک، کم سے کم کچھ عرصے تک پڑھتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کے نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خیر، پھر انہوں نے کسی اللہ والے سے رابطہ کیا، انہوں نے انہیں پڑھائیاں بتائیں، اور مطلب ان خاتون نے ان اللہ والے بھائی کو پڑھائیاں بتائیں کہ میں کون کون سے وظائف کرتی ہوں، تو کہتی ہیں کہ وہ حیران رہ گئے کہ اتنی پڑھائیاں وہ کر کیسے لیتے ہیں۔ بہرحال کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ روزانہ درود ابراہیمی پڑھیں اور باقی تمام وظائف روک دیں، فرض نماز ادا کریں، سنت موقدہ ادا کریں، واجب نماز ادا کریں، اس کے علاوہ جو سنت اعمال ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کی ایک ترتیب ہے، سنت عمل ہے، جیسے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، سونے کی، جاگنے کی دعا، یہ مسنون دعائیں ہیں، یہ بھی پڑھنے چاہیے، اور خاص طور پہ صبح شام کے اذکار کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، جو کہ ہماری حفاظت کے لیے بہت بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی تجویز کی۔ اپنے معمولات میں انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کا جو ورد ہے وہ آپ رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت صبح و شام کریں، اور لیکن کسی وظیفے کے طور پر نہ پڑھیں۔ جیسے بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں نا کہ مختلف اوقات میں مختلف صورتوں کو مختص کر لیا کرتے ہیں، انہوں نے اس ترتیب سے پڑھنے کو انہوں نے منع کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے جیسے قرآن پاک شروع سے ہے اسی طرح سے پڑھتے رہیں، چاہے کم سے کم 2 رکوع 3 رکوع، یا اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 1 سپارہ 2 سپارہ اس طرح سے پڑھیں، اس طرح سے روٹین میں لے کر آئے قرآن پاک کو، صرف صورتوں پہ ڈیپینڈ نہ کریں، صورتیں پڑھیں، لیکن قرآن پاک کو ایک ترتیب سے، جس ترتیب سے وہ نازل ہوا ہے یا جس ترتیب سے ہمارے سامنے ہے وہ کتاب کی صورت میں، اس کو اسی ترتیب سے پڑھنا شروع کریں، لیکن اس کو ڈیلی بیسس پہ کریں۔ اور پھر آگے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور درود ابراہیمی کو کھلا پڑھیں، اس کو مسلسل پڑھتی رہیں،
جو آپ پر رجت کے اثرات ہوں گے، جو آپ پر وظائف کے الٹے اثرات ہوں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور رجت آپ کو میں بتاؤں کہ کیا ہوتی ہے۔ رجت جو ہوتی ہے، اگر ہم کوئی اعمال کرتے ہیں بغیر کہ کسی کی اجازت کے کر لیتے ہیں، یا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کسی کی اجازت سے ہم نے کر لیا لیکن ہم نے اس کو آگے پیچھے اس کی تعداد میں یا اس کے اوقات میں جیسا کہ ہمیں بتائے گئے ہیں، جس طرح سے بتائے گئے ہیں، ہم نے اس طرح سے نہیں کیا، تو بھی رجت مطلب کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے یا پھر اس کے اثرات الٹے پڑ جاتے ہیں، تو وہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کو دعوت دینے والی بات ہے، آپ کے اپنے مسائل کو بڑھانے کے لیے دعوت دینے والی بات ہے۔ تو اس لیے انہوں نے، ان بھائی نے، ان اللہ والے بھائی نے انہیں درود ابراہیمی کے ورد کا کہا، اس کی تجویز کی کہ اس کو کھلا پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، وضو بے وضو پڑھیں، اس سے رجت دور ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی عظیم درود شریف ہے، اور اس سے رجت، رکاوٹیں، بندش، جادو، آسیب، نظر بد، حسد، سب کچھ ختم ہوتا ہے، جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ لیکن بات ہے اور ضرورت ہے صرف اور صرف استقامت کی، اور بات ہے کامل یقین کی۔ اب ان بہن نے بھی وہی کیا کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے مشورے پر پورا عمل کروں گی، اور انہوں نے یہ بات مانی بھی ان اللہ والے بھائی کی، اور بتائی گئی ترتیب سے درود پڑھنا شروع کر دیا، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے رابطہ کیا تو وہ کہتی ہیں کہ میں ذہنی طور پہ بہت زیادہ ریلیکس ہوں۔ پہلے میں ہر وقت جلدی میں ہوتی تھی، ہر وقت اکتاہٹ، عجیب سی بے چینی، میرے گھر والے بھی مجھ سے پریشان تھے کہ ہر وقت تسبیحاں پڑھتی رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، کسی کام کی طرف توجہ نہیں ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، نیند کی خبر نہیں، جاگنے کا پتہ نہیں، کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم جاگنا ہے، ہر وقت تسبیح میں لگی ہوئی ہے، دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں، اور وظائف اکٹھے کر رکھے۔ تو کتابوں سے کوئی وظیفہ مل گیا یا کسی پڑوسن سے مل گیا، کسی یوٹیوب چینل سے مل گیا، تو کہتی ہیں کہ میں نے سارے وظائف کو اکٹھا کر کے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور خوف کی وجہ سے چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ کہیں وظیفہ چھوڑ دوں گی تو مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ تو ان الجھنوں سے بتاتی ہیں کہ میں مکمل طور پر نکل چکی ہوں، اور میں ذہنی طور پر بہت مطمئن ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، نماز وقت پر ادا کرتی ہوں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں، اور درود ابراہیمی مسلسل پڑھتی ہوں۔ آج پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس ورد کو جاری رکھا، اور پھر سے انہوں نے رابطہ کیا ان بھائی سے، ان اللہ والے بھائی سے۔ انہوں نے بتایا کہ درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ کا فضل ہوا ہے کہ جو مشکلات تھیں میری، جو پریشانیاں تھیں، اللہ کے فضل سے ان میں کافی بہتری آئی ہے، میرے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں، میری پریشانیاں دور ہونا شروع ہو گئی ہیں، درود ابراہیمی کا فیض ملنا مجھے شروع ہو گیا ہے، اور درود ابراہیمی کی برکات ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور درود ابراہیمی سے مجھے لگاؤ ہونے لگا ہے۔ تو پھر ان بھائی نے ان سے عرض کیا کہ آپ اسی طرح درود ابراہیمی کا سفر جاری رکھیں، اور پھر ان بہن نے ان سے عرض کیا کہ آپ اس طرح کتنے، ان سے ذکر کیا، مطلب اللہ والے بھائی نے ہی ان کو بتایا کہ آپ صبح شام تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار کی ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور باقی سارا دن میں درود ابراہیمی 313 بار روزانہ پڑھ لیا کریں۔ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ پڑھ لیں، زیادہ پڑھیں گے تو اس میں برکت ہوگی، لیکن کم سے کم بھی 313 کی تعداد ہر حالت میں وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں۔ تو دن میں یہ تعداد مکمل کر لیں، صبح کی نماز کے بعد سے عشاء کی نماز تک مکمل کر لیں، چلتے پھرتے مکمل کر لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اس میں خوشبو کا اہتمام کا ان کو مشورہ ملا، اور ٹھہر ٹھہر کر درود ابراہیمی کو ورد کرنے کا مشورہ ملا، اور اس سے انشاءاللہ برکتیں بھی ملتی ہیں۔ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ لفظوں کا پوری ادائیگی کریں، تلفظ بالکل ٹھیک رکھیں، کیونکہ ہم جب تعداد کو پورا ہی کرنا اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں نا، اور پھر اس کے تلفظ پہ، اس کے لہجے پہ، اس کے الفاظ پہ غور نہیں کرتے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ توجہ تو نہیں ہوتی نا۔ جبکہ کوئی بھی ورد، اور خاص طور پہ درود ابراہیمی اور استغفار، ہماری خاص توجہ مانگتے ہیں، ادب کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے، استقامت کے ساتھ پڑھیں گے تو فیض انشاءاللہ العزیز ضرور ملے گا۔ لیکن صرف ہم تعداد کو پورا کرنے کے لیے پڑھیں تو پھر وہ بات، وہ اثرات اس میں نہیں آتے۔ تو یہی آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ وظائف کو نہ پڑھیں، جو وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو روٹین میں رکھیں، ایک وظیفہ، 2 وظیفے، 3 وظیفے، لیکن ایسا نہ ہو کہ سارا دن تسبیح لے کر ہی پھرتے رہیں، اور جب فارغ ہو تو پڑھنے بیٹھ جائیں اور وظائف کی لائن لگا لیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے نا تو آپ کے لیے مسائل ہی پیدا ہوں گے۔ تو کسی اللہ والے سے، کسی صاحب علم سے مشورہ کر کے وظیفہ شروع کریں۔
اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وظائف کو ترتیب سے پڑھنے کی توفیق اور سمجھ اور شعور عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.